ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل عزت احترام بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، طبرانی نے معجم کبیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ مکتوبۃ فلہ دعوت مستجابۃ ومن ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ۔ جو آدمی فرض نماز پڑھ لے فلہ دعوت مستجابۃ، اس کے لیے ایسی دعا ہے جو قبول ہونے والی ہے، یعنی فرض نماز کے بعد جب لوگ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتے ہیں۔ ومن ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ، اور جو آدمی قرآن کریم ختم کرے اس کے بعد دعا مانگے فلہ دعوت مستجابۃ، تو اس کی دعا کو قبول کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وہ سعادت بخشی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ختم کے موقع پر موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ممکن ہے کہ اس ختم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، 4 مرکزی ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتک، قرآن کریم کی آیاتیں امت کے سامنے پڑھ کر سنانا، یعنی امت کو قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرکزی ذمہ داری تھی، اور یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت ادا کر رہی ہے، اور امت اسی پر عمل پیرا ہے، اور یہی وفاداری کی علامت ہے کہ اپنے نبی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو منعن ادا کرنا، یہی امت کی وفاداری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو آج بھی امت میں کثیر تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی مکمل حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کمی بیشی تو ہوتی ہے، من حیث الانسان، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن حافظ قرآن نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو جگہ دی ہے کہ میں قرآن کریم کو یاد رکھوں گا اور اپنے نبی کے ساتھ یہی وفا کروں گا۔ یہ وفا کی پہلی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مرکزی ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، امت کو کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں پہ تعلیم کتاب کی درسگاہیں موجود ہیں، اور امت نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی دوسری ذمہ داری یعنی تعلیم کتاب، قرآن کریم کے معانی اور قرآن کریم کی تفاسیر سمجھانا، اس کے ساتھ بھی ہم مکمل وفاداری کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، آپ کو قرآن کریم کے معانی اور تفاسیر سمجھنے والے اور فہم تفہیم والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ قرآن کریم کی تفاسیر
جتنی زبانوں میں لکھی گئی ہے کوئی آسمانی ایسی کتاب نہیں ہے جن کی اتنی تشریحات یا توضیحات موجود ہوں، یعنی تشریحات تو دور کی بات ہے، بقیہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ خود محفوظ نہیں ہیں بلکہ ان میں تحریف کی گئی ہے، یعنی وقت کے اور اس مذہب اور اس کتاب کے جو راہبین تھے یا علماء تھے انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں ایسی ڈالی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری مرکزی ذمہ داری والحکمت، امت کو دانائی، دانشمندی، حکمت اور عقل مندی کی باتیں سنانا اور سمجھانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس سے بڑھ کر کے دانشمندی، دانائی، حکمت اور اسی طرح عقل مندی کی باتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ فرما دیتے اور اس کی تشریح اتنی وسیع ہوتی کہ آدمی کو پورا مضمون سمجھ میں آ جاتا۔ اور الحمدللہ آج بھی اس امت میں ایسے لوگ کثیر تعداد میں محدثین موجود ہیں جو الفاظ حدیث کے ساتھ ساتھ معانی حدیث کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی دلیل مہیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی مرکزی ذمہ داری تزکیہ نفوس دیا ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں یہ پہلے دیکھنا چاہیے۔ زکا یزکی تزکیتاً، اس کا اصل معنی ہے پاک کرنا، یعنی اندرونی جو بیماریاں ہیں امت کے لوگوں کو ان سے پاک کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے حسد، لوگوں کے جو فوائد ہیں، لوگوں کے جو اچھائیاں ہیں ان سے جلتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے دے تو یہ اندر سے جلتا رہتا ہے کہ یا اللہ اس کو مال کیوں مل گیا، اس سے تو یہ مال ختم ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جوانی دی ہے تو وہ اندر سے جلتا ہے کہ یار یہ کیوں اتنا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے۔ اگر کسی کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے وہ اس سے جلتا ہے کہ یار یہ کیوں اتنا ماہر ہے، میرے اندر کیوں یہ صفت نہیں ہے، کاش اس کو یہ صفت نہ ملتی، یہ مجھے ملتی۔ یہ اندرونی خرابی ہے حسد۔ یا مثال کے طور پر اندرونی خرابی حب مال ہے، دنیا سے اتنی محبت کرنا کہ بس دنیا کو ہی مقصود بنانا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں کا جڑ فرمایا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد اور جڑ ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے اس کو دنیا سے بہت محبت ہے۔ اب یہ جو اندرونی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، بد اخلاقی ہے، جھوٹ ہے، دروغ گوئی ہے، جتنی بھی اندرونی بیماریاں ہیں یہ دور کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ میں۔ اور آج کل ہم اور آپ اس کو تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ تصوف کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس دن مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا تھا، ابھی بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، پوچھا تھا، ہمارے پنجاب کے ساتھی ہیں، کہا مولوی صاحب یہ جو بیعت لوگ کرتے ہیں کیا یہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایک قاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں۔ میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا یار اگر کسی قاری نے یہ سوال کیا ہے تو میں اس کو قاری نہیں کہہ سکتا، اس کو عاری کہہ سکتا ہوں۔ قاری اسے کہتے ہیں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، عاری اسے کہتے ہیں جو قرآن سے بالکل خالی ہو، کیونکہ سورۃ الفتح میں
اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پیارے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی جب کوئی مرید مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، کیسے وہ قاری ہے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں مرشد سے کہ جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، حرام کاری نہیں کروں گا، دروغ گوئی نہیں کروں گا، بقیہ جتنے کام جو بولتے ہیں، تو وہ اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ میں زنا نہیں کروں گا، میں دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کروں گا، تو یہ مرشد سے کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ مرشد سے یہی کام کہنے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اے میرے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مؤمن خواتین آپ کے پاس آ جائیں اس حال میں کہ وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، بیعت کن باتوں پر ہے؟ علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن ولا یأتینک، کیسے ہیں؟ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ کسی پہ تہمت اور بہتان لگائے گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ کسی نیک کام میں، شریعت کے کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ جب وہ ان 5 چیزوں کا وعدہ کرے آپ سے کہ اللہ کے نبی ہم یہ کام نہیں کریں گے، فبایعہن، ان کو بیعت بھی کرو، واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے مغفرت مانگو۔ تو میں نے کہا یار یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی مرکزی ذمہ داری ہے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرکزی ذمہ داریاں دی ہیں، اور پورا قرآن اور پوری احادیث ان 4 ذمہ داریوں کا مجموعہ اور تفصیل و تشریح ہے۔ اس لیے آج جو ختم قرآن کے مجالس ہوتے ہیں اور تراویح میں لوگ قرآن کریم سناتے ہیں، یہ اپنے نبی سے وفاداری کی دلیل ہے، اور جو لوگ قرآن سنتے ہیں یہ بھی اپنے نبی سے وفاداری کی دلیل ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا سورۃ حامیم سجدہ میں، حافظ صاحب نے آپ کو سنایا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر لوگ کہتے تھے، اپنے چیلوں سے، اپنے لوگوں سے کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، یعنی کافر قرآن سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور مسلمان یہاں آ کر تراویح میں کھڑے ہو کر کے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن سنتے ہیں، کافروں کی اس بات کا عملی جواب بھی دیتے ہیں، اور اپنے نبی سے وفاداری کی دلیل دیتے ہیں کہ پیارے آقا، اگر کفار نے آپ کا کلام نہیں سنا، اللہ کا قرآن نہیں سنا، آج اگر ہم نے آپ پہ ایمان لایا ہے، ہم یہاں قرآن سنیں گے، آپ کو قبر میں راحت ہوگی۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ حافظ قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، یقول الرب تبارک و تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، من شغلنی القرآن عن ذکری و مسئلتی،
جن لوگوں کو قرآن کریم مشغول رکھیں میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے یعنی سوال کرنے سے دعا کرنے سے، اعطیتہ افضل مما اعطی السائلین، میں ان کو وہ کچھ عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو بھی وہ عطا نہیں کروں گا۔ اور آگے فرمایا وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ تمام کلاموں پر ایسی ہیں جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق پر۔ اب کہاں اللہ کی شان اور کہاں ہم کتنے گناہگار ہیں اور ہمارا رب کتنا رحیم و کریم۔ تو ایسا ہی حافظ قرآن اور عالم قرآن اور قاری قرآن کی بھی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ سنن دارمی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالی زمین کے کسی حصے کو عذاب سے ہلاک کر دینا چاہتا ہے کہ بس یہ لوگ نافرمان ہیں، میری بات نہیں مانتے، ان کو اب زمین پر رہنے کا حق نہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دوں، ختم کر دوں، لیکن اس زمین میں کہیں پہ کوئی عالم یا کوئی قاری قرآن بیٹھا ہوتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندی کی وجہ سے پورے علاقے کی بخشش فرماتا ہے اور اپنے عذاب کو واپس ٹال دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ عذاب روکو، کیونکہ وہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے۔ آج اگر یہ مدارس موجود ہیں، آج اگر یہ قراء اور حفاظ موجود ہیں، آج اگر یہ علماء موجود ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچنے کا ہمارا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، ورنہ ہمارا عمل بہت زیادہ کمزور ہے۔ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز درست طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ عام لوگ، بلکہ ہم بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ہم بھی کوشش تو کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، لیکن جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے وہ ہم بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات بھی کہہ دوں، قرآن کریم میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ آج ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ اصلاح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، لوگوں کو نیک کام بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے، اس سے بچو، یا اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، یہ کام کرو، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لوگ اگر بتاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں یا ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کام کرتی ہے، تو یاد رکھو ان لوگوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذابوں کو دور فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تمہارا رب کسی گاؤں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں فرماتے، اس حال میں وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اس بستی میں اصلاح والے لوگ موجود ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ جو تبلیغی حضرات ہیں، یہ جو آج ہم بٹے ہوئے ہیں نا کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ فلانے یہ فلانے، یہ جو ڈکوسلے انگریز نے ہمارے بیچ میں ڈالے ہیں، ان چیزوں سے بالاتر ہو کر میں بات کرتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کوئی بھی ہو، ریونڈ سے چلے یا فیضان مدینہ سے چلے یا کہیں اور سے چلے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کون ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت ہے، کیا یہ اصلاح کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے پاس آتے ہیں، مال اپنا خرچ کرتے ہیں، وقت اپنا لگاتے ہیں اور جان اپنی لگاتے ہیں، اور مجھے کہتا ہے، میرے گھر پہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، ہمیں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جو باتیں وہ سناتے ہیں ان کی اپنی گردانیں ہوتی ہیں اور سناتے رہتے ہیں، کیا یہ اصلاح نہیں ہے؟
آج جو ہماری خانقاہوں میں پیر اور مرشد بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو ذکر کراتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کراتے ہیں کہ بھائی یہ کام اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ اگر ہم نظر غلط استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، زنا العین النظر، آنکھوں کی زنا تو نظر ہے، اور یہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک خطرناک تیر ہے۔ اور آپ خود دیکھیں، اگر کوئی آدمی نظر کی حفاظت کرے تو شریعت کی تمام احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اب میرا مرشد مجھے یہی کہتا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، مجھے مرشد یہی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی تمام برے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اب میرا مرشد جھوٹ بولنے سے مجھے منع فرماتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، وہ میری اصلاح کرتے ہیں۔ ان اصلاح کے لوگوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذابوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی مجلس ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرما دیتا ہے، بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل فرما دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن کریم کے منشا کے مطابق عمل کرے اللہ ان کو عزت دے دیتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرے یا ان کے منشا کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور خوار فرما دیتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا آج تک 1400 یا 1450 سال گزرے ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہے، ان کے کام بھی زندہ ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتاب کا انکار کیا آج 1400 سال تو کیا، 100 سال میں بھی ان کے نہ نام زندہ ہے اور نہ کام زندہ ہے۔ ابو بکر نے سب سے پہلے ایمان لایا، عمر نے اس کتاب کو تسلیم کیا، عثمان اور علی نے اس کتاب پر ایمان لایا، بلال نے اس کتاب کے لیے تکلیفیں برداشت کی، صحابہ نے اپنی جانی کتاب کی حفاظت کے لیے قربان کر دی۔ آج گھر گھر میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ اور ابو عبیدہ موجود ہیں، لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو بڑے بڑے وڈیرے سردار اور خان اور نواب تھے اس زمانے کے، جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا، آج ایک بھی روئے زمین پر ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہو، جس نے بیٹے کا نام عتبہ رکھا ہو، جس نے بیٹے کا نام شیبہ رکھا ہو۔ تو صحابہ نے قرآن پہ ایمان لایا، قرآن پہ عمل کیا، قرآن کی ترویج کی، قرآن کی اشاعت کے لیے زندگی وقف کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی پہ پہنچا دیا، زمین پر ان کو جنت کے پروانے مل گئے۔ اور جن لوگوں نے انکار کر دیا تو وہ جہنم کے آخری درجے تک پہنچ گئے۔ اس لیے ہمیں بھی ان تاریخی حوالوں سے اور قرآن کریم کی ان صریح آیاتوں سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرکزی 4 ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے لیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں۔ پورا قرآن یاد نہیں کر سکتا، چلو میں ایک پارہ یاد کر لوں گا 30 پاروں میں سے۔ میں پوری تفسیر نہیں پڑھ سکتا، ایک پارے کی تفسیر پڑھ لوں گا، 10 سورتوں کی تفسیر پڑھ لوں گا۔ میں پوری احادیث نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک الاربعین جو 40 احادیث ہے ان کو میں حفظ کر لوں گا، یاد کر لوں گا۔ میں مرشد تو نہیں بن سکتا ہوں کہ میں مکمل پیر بن جاؤں، کیونکہ میری عمر نہیں ہے یا میری مصروفیات زیادہ ہے، لیکن اتنی ضرور کروں گا کہ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، اس سلسلے میں بھی میں اپنا حصہ ڈال دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مرکزی ذمہ داریوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ائمہ اربعہ کی تشریحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔